75 ایئرس اٹس ٹو مچ، اس میں ڈیلیور نہیں کر سکا۔ اس نظام کے جو لوپ ہولز ہیں وہ ایکسپوز تو ہو چکے ہیں، صرف ریفارمز نہیں کرنی، اب سرجری کی ضرورت ہے۔ کانسٹیٹیوشن کے اندر ریاست مدینہ کا وہ ماڈل موجود ہے، امپلیمنٹیشن نہیں ہو رہی، وہ اس لیے کہ سسٹم خراب ہے، آپ کو نظام چینج کرنا ہوگا۔ سبجیکٹ اسپیشلسٹ کو لیں، ان کی جو ریسرچ ہے، نوجوانوں کو امپاور کریں، خواتین کو، یوتھ کو، وہ اپنی انپٹ دیں۔ اس نظام کو بے شک جو نئے نظام کو نام دے دیں، اسلامی صدارتی نظام کر لیں، خلافہ ماڈل کر لیں، کوئی بھی، یہ وزیروں کی فوج ظفر موج ختم کریں۔ 10 وزارتیں ہوں، وہ شورا ہو آپ کی، ٹھیک ہے، ایک ہیڈ آف دا اسٹیٹ ہو۔ عباسی صاحب، ڈیموکریسی، جمہوری نظام پاکستان کا جو ہے ڈیلیور نہیں کر پایا ہے 76 برس سے۔ میرے مسائل وہی ہیں، آپ کے بھی مسائل وہی ہیں، تو کیا نظام کو بدلنے کی ضرورت اب نہیں تو کب ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلی بات، یہ نظام نمک کی ایسی کان ہے، اس میں آپ سونا بھی ڈالیں گے وہ نمک بن کے پگھل جائے گا۔ 75 ایئرس اٹس ٹو مچ، اس میں ڈیلیور نہیں کر سکا۔ اور ویسے بھی اسلام کے اندر سلیکشن ہے، نامینیشن ہے، کنسلٹیٹیو کونسل ہوتی ہے، اور ہیڈ آف اسٹیٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ملٹری مین بھی تھے اور رولر بھی تھے۔ آپ کی جو ایکسپرٹیز تھی ڈیفنس میکینزم پہ، وہ بھی اسٹرانگ تھی، لیڈرشپ تھی، ویژن تھی، اور آپ کی زیر نگرانی جو ریاست بنی ہے، اس کے کانسٹیٹیوشنل پیراڈائم بڑے امپورٹنٹ ہیں، وہ میثاق مدینہ کی صورت میں کلیئر ہے۔ آپ کی ایجوکیشن پالیسی، ویلفیئر پالیسی مواخات کی صورت میں، تو پاکستان میں ایک نیا سوشو اکنامک آرڈر یا کانٹریکٹ اسے کہہ لیں، یا ایک تھنک ٹینک بنا لیں، جو اس نظام کے جو لوپ ہولز ہیں وہ ایکسپوز تو ہو چکے ہیں، صرف ریفارمز نہیں کرنی، اب سرجری کی ضرورت ہے۔ اس کا الٹرنیٹیو دیں، الٹرنیٹیو ایسے آئے گا، تھنک ٹینک بنائیں، سبجیکٹ اسپیشلسٹ کو لیں، ان کی جو ریسرچ ہے، نوجوانوں کو امپاور کریں، خواتین کو، یوتھ کو، وہ اپنی انپٹ دیں۔ آج کا نوجوان ڈگری لیتا ہے کسی سبجیکٹ پہ، تو وہ فار دا جاب، وہ نیشن بلڈنگ کے لیے نہیں ہوتی۔ ان کی ریسرچ کو ملک کی پالیسی میکنگ کا حصہ بنائیں۔ اس نظام کو بے شک جو نئے نظام کو نام دے دیں، اسلامی صدارتی نظام کر لیں، خلافہ ماڈل کر لیں، کوئی بھی، یہ وزیروں کی فوج ظفر موج ختم کریں۔ بلدیاتی نظام ہو، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی تھا، عمال، نقبا تھے، وہ گراس روٹ لیول پہ جو ہے وہ ڈیلیور کرے۔ 10 وزارتیں ہوں، وہ شورا ہو آپ کی، ٹھیک ہے، ایک ہیڈ آف دا اسٹیٹ ہو، باقی گورنرز ہوں آپ کے صوبوں کے، اور بی ڈی سسٹم، تب جا کے اس ملک میں رول آف لا اور گراس روٹ لیول پہ عوام کو جو ہے وہ فیسیلیٹیشن مل سکتی ہے۔ ایک کامنٹ چاہیے، یہ میری اپنی سوچ ہے کہ سنس پاکستان بنا اسلام کے نام پر، اور یہاں پر اسلامی نظام رائج ہو سکا ہی نہیں ہے فرام دا ڈے ون، تو کہیں پرابلم یہی تو ایگزسٹ نہیں کرتی ہے کہ ہم ڈے ون سے غلطی پر تھے؟ دیکھیں، کانسٹیٹیوشن جو ہے نا ہمارا آئین، اس کے اندر اسلامک پروویژنز ہیں۔ آرٹیکل 38 وہی سوشل جسٹس ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، سوشل اینڈ اکنامک ویل بینگ آف دا پیپل۔ اسٹیٹ ول ریسپانسبل ٹو پرووائڈ ایوری پرسن، فری ایجوکیشن ہے، ہیلتھ فیسلٹیز ہیں، پروٹیکشن آف لائف ہے، پروگنسی ہے، ویلتھ ہے، یہ ساری چیزیں، ایلیمینیشن آف ربا، سود کا خاتمہ جلد سے جلد۔ یہ کانسٹیٹیوشن کے اندر ریاست مدینہ کا وہ ماڈل موجود ہے، امپلیمنٹیشن نہیں ہو رہی، وہ اس لیے کہ سسٹم خراب ہے، آپ کو نظام چینج کرنا ہوگا۔ ایک ایم این اے 1 کروڑ روپیہ لگا کے آتا ہے الیکشن جیت کے، وہ عوام کی خدمت کرے گا یا اپنے پیسے پورے کرے گا؟ پھر یہ مشیر، یہ آپ کے اخراجات جتنے بھی ہیں وہ خزانے پہ بوجھ ہیں، ڈیلیور نہیں ہوتا۔ یہ وزراء کی فوج کم کریں، نیا ماڈل لے کے آئیں، اور عوام کو ڈیلیور کروائیں تھرو بی ڈی سسٹم، میونسپل سسٹم کے تحت، جو تحصیل ضلع کا، جیسے اس دور میں ریاست مدینہ میں عمرا، نقبا تھے، عمال تھے، ان کی اکاؤنٹیبلٹی کریں۔ اور جوڈیشل ریفارم بہت ضروری ہیں۔ آپ کی ٹاؤن کورٹس، تحصیل کورٹس، 25-30 لاکھ مقدمے پینڈنگ ہے، اسی لیے آپ پیچھے جا رہے ہیں۔ تو آپ کو جو جسٹس پرووائڈ کرنا ہے عام آدمی کو اس کی دہلیز پر، وہ جوڈیشل ریفارمز کے ذریعے، وہ آپ کی یو سی لیول پہ کورٹس کے ذریعے ڈیسیژن ہوں گے، تب ہوگا۔ وہ تب ہوگا جب نظام ریپلیس ہوگا۔ اس کا ماڈل ہے، الحمدللہ ہم نے بھی ریسرچ کروائی ہے اس موضوع پہ، مختلف یونیورسٹیز کے اندر ہوئی ہے۔ IRI آپ کے پاس اسلامک ریسرچ انسٹیٹیوٹ ہے، اس کی ریکمنڈیشن لیں، اسلامی نظریاتی کونسل کے اسکالرز ہیں۔ یہ مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے پاس پوٹینشل ہے، ہم اس کو پالیسی میکنگ کا حصہ نہیں بناتے، کیونکہ یہ نظام بننے نہیں دیتا۔ ریپلیسمنٹ آف دس سسٹم یہ بہت ضروری ہے۔ سر، سنس یو آر سو ویل اسپوکن اور آپ کی ایک اپروچ ہے، آپ جیسے لوگ آگے آ کیوں نہیں پاتے ہیں؟ مجھے سمجھ نہیں آتا۔ دیکھیں، ہم تو اپنا انپٹ دیتے ہیں رائٹنگز کے ذریعے۔ الحمدللہ میں نے مور دین 50 ریسرچ پبلیکیشنز ہیں میری انٹرنیشنل، 5 کتابیں ہیں۔
اب گلوبل ڈائلاگ اینڈ ریکونسلیشن پہ ابھی چھپی ہے، جس میں اسلام کا جو ریکونسلیشن ماڈل ہے اس کو ڈسکس کیے. انٹرنیشنل کانفرنس میں جاتے ہیں، وہاں بھی یہی بات کرتے ہیں. میں یہی کہہ رہا ہوں کہ تھنک ٹینکس بنیں، ہر شخص اپنے حصے کا چراغ دیا جلائے، تب جا کے کولیکٹیولی ایک وزڈم کریٹ ہوگا اور حالات تبدیل ہوں گے. سو دا تھنگ از کہ سسٹم کو بدلنے کی ضرورت ہے، اور ابھی ہے، اب نہیں تو کب.